الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے ماہ شعبان کے فضائل و مسائل۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض اوقات کو بعض اوقات پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے بعض مکانات کو بعض مکانات پر فضیلت دی، بعض شخصیات کو بعض شخصیات پر فضیلت دی، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے بعض اوقات، بعض زمانوں، بعض مہینوں کو بعض اوقات، بعض زمانوں اور بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے۔
ان فضیلت والے ایام اور اوقات میں رمضان المبارک کا مہینہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن، یوم عاشوراء اور اسی طریقے سے ماہ شعبان بھی شامل ہیں۔ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اسے رجب کہتے ہیں، اور آنے والے مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ کی زبان پہ ایک دعا ہوا کرتی تھی، وہ دعا یہ تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ گویا کہ رجب کے مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کر رہے تھے۔ گویا کہ رجب کے مہینے سے حضور رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا مانگ رہے۔ رجب کی ابتدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پانے کی آرزو کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ کیا مطلب؟ کس طرح مبارک بنا دے کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینے کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ پائیں، ان 2 مہینوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، وبلغنا رمضان، اور پھر ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اب رجب کا مہینہ میں نے بھی گزار لیا، آپ نے بھی گزار لیا۔ اگر ہم نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دو، اگر یہ دعا نہیں مانگی ہے تو فکر پیدا کر دو کہ ابھی بھی رمضان تک 1 مہینہ ہے۔ عربی الفاظ نہیں آتے تو اردو میں، پشتو میں، ہندکو میں، گوجری میں، سرائکی میں، پنجابی میں، ہر زبان کی بولیوں کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ اس زبان میں یہ دعا مانگ سکتے ہو: اے اللہ، ہمارے لیے شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو رسول اللہ کی اس سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ دعا حضور کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، اللہ سے اپنے آپ کو منوانے والا مہینہ قریب آ گیا۔ اس سے پہلے اگر میری وفات ہو گئی، اللہ یہ بڑا خسارہ ہے۔ کہ اللہ، موت برحق ہے، مرنا ہے، آپ کے سامنے جانا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن اللہ ان 2 مہینوں کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ ہم رمضان کامل اور مکمل گزار لیں۔ گویا رسول اللہ یہ دعا مانگ کر رمضان کی آرزو کر رہے ہیں، رمضان کو پانے کی جستجو کر رہے ہیں، رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اور رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ تیاری بتا دی کہ آپ نے اور میں نے بھی آج سے رمضان کی تیاری میں
اس وظیفے کو شامل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہ ہمارے لیے شعبان کے مہینے کو مبارک بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ رجب کا مہینہ جو گزر گیا، شعبان کا مہینہ جو آج شروع ہے، شعبان کی 1 تاریخ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان، یہ تینوں مہینے عظمتوں والے ہیں، شان والے ہیں، بزرگی والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ رجب کی مثال بیج کی طرح ہے، شعبان کی مثال پودے نکلنے کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال فصل پک جانے اور اس کے کاٹنے کی طرح ہے۔ یہ یوں سمجھیے، رجب کی مثال پتے نکلنے کی طرح ہے، شعبان کی مثال پھل لگنے کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال پھل کاٹ کے کھانے کی طرح ہے۔ یا یوں سمجھیے، رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور خزانوں کی ہوا چلنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے، بخشش کے جھونکے رجب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی رجب کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب شعبان کی 1 تاریخ آتی ہے تو ہوا کے وہ جھونکے اللہ کی رحمت کے، بخشش کے بادلوں کو لے کر آتے ہیں، اور رمضان کی 1 تاریخ کو وہ رحمت کے بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں رجب، شعبان اور رمضان تینوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کے گناہگاروں کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ عام طور پہ رجب کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، دینے والے اپنا کھاتا چکا لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اللہ کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میرے کام کا مہینہ ہے، میں اس میں روزے رکھتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ کا مہینہ رجب، شعبان میرا مہینہ ہے۔ امت کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا رمضان میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رجب کے مہینے میں ایک نیکی 7 گنا بڑھ جاتی ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک نیکی 7 گنا بڑھ جاتی ہے، شعبان میں ایک نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ رجب میں ایک نیکی کرو 7 نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ شعبان جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، ایک نیکی کرو 700 نیکیاں کمانے کا ثواب ہوگا۔ 1 روپے اللہ کے راستے میں دو، 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ہوگا۔ 1 مرتبہ نفل پڑھو،
700 مرتبہ نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اور فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ فضائل حضور بیان کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کی شوق دلانے کے لیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا شوق بڑھ جائے، رمضان کمانے کی فکر شروع ہو جائے۔ اور رمضان سے پہلے رجب کی فضیلت بتائی کہ ایک نیکی 7 گنا بڑھ جاتی ہے، تاکہ میری امت رجب کے مہینے ہی سے نیکی کے کام کرنے شروع کر دیں، رمضان کی مشق سٹارٹ ہو جائے، گناہ سے بچنا شروع کر دیں۔ اور فرمایا شعبان میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرح ہے کہ شعبان کا چاند طلوع ہونے کے بعد میری امت نیکیوں کے حریص بن جائیں، نیکیوں کے مقابلہ کریں، تاکہ رمضان کے آنے پر ان کے لیے نیک کام کرنا مشکل ہی نہ ہو، ان کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہی نہ ہو۔ ابھی سے نوافل کا اہتمام شروع ہو جائے، ابھی سے اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کا اہتمام شروع ہو جائے، ابھی سے گناہوں سے بچنے کی فکر کر لیں۔ یہ اسی حضور بیان کر رہے ہیں کہ رجب کے مہینے کو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک نیکی کا ثواب 7 گنا، شعبان میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا، اور رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رجب اور شعبان اور رمضان کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے، رمضان، رجب اور شعبان کی فضیلت بتانے کے لیے، ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے رب کے کلام قرآن مجید کو دیگر کتابوں کی فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد کو دیگر انبیاء کرام اور رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کو دوسروں مہینوں پر، دیگر مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں تو ہمارے دل سے غفلت کی چادریں اتر جائیں گی، ہم بیدار ہو جائیں گے کہ یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے نا شعبان، یہ عام مہینہ نہیں ہے، اسے عام دنوں کی طرح مت گزارو، ان کے دنوں کو عام دنوں کی طرح ضائع مت کرو، راتوں کو غفلت میں مت گزارو۔ یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد کو دیگر انبیاء کرام کو فضیلت حاصل ہے۔ حضور کو کیا مرتبہ حاصل ہے؟ حضور امام النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضور کا مقام اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، جب جنت میں جنتی جائیں گے نا تو جنت میں حضور کے مقام کا پتہ چلے گا، قیامت والے دن پتہ چلے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی رو رہا ہوگا، انبیاء کرام بھی رو رہے ہوں گے، آدم بھی رو رہا ہوگا، نوح بھی رو رہا ہوگا، یوسف بھی رو رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ بھی رو رہے ہوں گے، سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام اس دن رو رہے ہوں گے، سب کہیں اللہ مجھے بچا دے، مجھے بچا دے۔ اس دن میرا اور آپ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے، روئیں گے روئیں گے روئیں گے، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ جل شانہ پیار سے دیکھیں گے، کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس دن حضور نبی کریم کی سفارش سے اولین و آخرین کا حساب کتاب شروع ہوگا، محمد الرسول اللہ کے
برکت سے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، یہ مقام ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی۔ تو حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ لوگ رمضان سے پہلے پہلے تیاری پکڑ لیں، تیار ہو جائیں نیکی کے لیے، رمضان کو شوق پیدا ہو جائے۔ آج کا مسلمان جہاں کہیں پہ 2-3 آدمی بیٹھتے ہیں کہتے پھر رمضان آ گیا۔ وہ ہے رمضان کو نعوذ باللہ رمضان کے آنے پہ خوش نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر رمضان کے آنے سے 3 مہینے پہلے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کس طرح خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ میرے لیے رجب و شعبان کو مبارک بنا دے، وبلغنا رمضان تک پہنچا دے تاکہ میں محمد رمضان کے روزے بھی رکھوں، رات کو تراویح بھی پڑھوں، اللہ آپ کے سامنے راز و نیاز بھی کروں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آ گیا رمضان۔ اور حضور نے شوق بتانے کے لیے کیا بتایا؟ فرمایا رجب کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو دیگر کتابوں پہ فضیلت حاصل ہے، ایسے رجب کو دوسرے مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا شعبان کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھ محمد کو دیگر انبیاء کرام پہ حاصل ہے، اور فرمایا رمضان کو وہ درجہ و مقام حاصل ہے جو درجہ و مقام فضیلت اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ انتہا کر دی حضور نے۔ جو مقام اللہ کا، اللہ اور مخلوق میں کیا نسبت؟ وہ پیدا کرنے والا، وہ ہمارا رب، تو گویا بتا دیا دیگر مہینوں کی رمضان کے مقابلے میں عظمت کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رمضان ہی عظمتوں کا مینار ہے، بلندیوں کا مینار ہے۔ رمضان سے مقدس مہینہ کوئی اور نہیں ہے، اور رمضان کے بعد شعبان سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کوئی نہیں ہے، جیسے مخلوق میں محمد رسول اللہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ شعبان کا لفظ خود اپنی بزرگی پر دلالت کر رہا ہے۔ شعبان کی شین بتاتی ہے کہ یہ شرف والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ شین سے اشارہ ہے شرف کی طرف، شرف عزت اور بزرگی کو کہتے ہیں۔ عین سے اشارہ ہے علو مرتبہ کی طرف کہ یہ مہینہ بلندیوں والا مہینہ ہے۔ با سے اشارہ ہے بر کی طرف، بر نیکی کو کہتے ہیں کہ یہ نیکی والا مہینہ ہے۔ الف سے اشارہ ہے الفت کی طرف، الفت محبت کو کہتے ہیں کہ یہ محبت کا مہینہ ہے۔ اور نون سے اشارہ ہے نور کی طرف کہ یہ نور والا مہینہ ہے، روشنیوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آج یکم شعبان ہے، تو شعبان کی شین بتا رہی ہے یہ شرافت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ کوئی شرافت اور بزرگی اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ شعبان کو کمال ہے، رمضان سے پہلے شعبان میں عبادت کا اہتمام شروع کر دے، فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو بجائے اسے شرافت مل جائے گی، اسے شرف مل جائے گا، اسے عزت مل جائے گی، اسے بزرگی مل جائے گی۔ شعبان کی عین بتا رہی ہے یہ علو مرتبہ والا مہینہ ہے، جو بلندیوں کا طالب ہے، جو رتبے کا طالب ہے، جو مقام کا طالب ہے، وہ شعبان ہی کو کمال ہے، اسے بلندی مل جائے گی، رفت مل جائے گی، مقام و درجہ مل جائے گا۔ فرمایا شعبان کی بات بتا رہی ہے یہ بر کا مہینہ ہے، نیکیوں کا، کہ اسی مہینے میں نیکی کر کے اپنے محبوب رب کو منوا سکتے ہو۔ اور الف بتا رہی ہے یہ الفت کا مہینہ ہے۔ الفت محبت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، مخلوق کے ہاں بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو شعبان کو نیکیوں سے کما لو۔ اور نور کی طرف اشارہ ہے، روشنی چاہتے ہو، دل کی روشنی چاہتے ہو، چہرے کی روشنی چاہتے ہو، تاریکیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، دل کو منور کرنا چاہتے ہو کہ میرے آپ کے دلوں سے گناہوں کی سیاہی دھل جائے، آئینے کی طرح ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں، ہمارے چہروں سے گناہوں کی نحوست جو ٹپک رہی ہے یہ دھل جائے، صاف چہرے ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے صاف چہرے لے کر، نورانی چہرے لے کر، نورانی دل لے کر اللہ کے حضور جائیں،
روزے بھی رکھیں، سجدے بھی کریں، تو اس کے لیے شعبان کو کما لو، شعبان کو کیا کر دو؟ کما لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو کیسے کماتے تھے، حضور کا عمل بتایا، فرمایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ روزے شعبان میں کس لیے رکھا کرتے؟ وہ بخشے بخشائے پیغمبر ہے، جنت اسی کے قدموں میں سجائی گئی، یہ دنیا، یہ کائنات اسی کے لیے بنائی گئی۔ رمضان کے مہینوں سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایک روایت میں یہاں تک ہے، فرمایا کہ حضور نے شعبان کے پورے مہینے روزے رکھ دیے۔ اتنے روزے کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے نا کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے، مشق ہو جائے، روزے رکھ لیں۔ لیکن ہم کمزور ہیں، ہم پورا مہینے روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمارے لیے بھی پورے مہینے کے روزوں کا حکم ہوتا کہ حضور کی سنت ہیں، تو پھر رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر شاق ہوتا، مشکل ہو جاتا۔ اس لیے حضور رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ انتہائی آسان شریعت ہے، اس میں مشقت اور مشکل نہیں ہے۔ اسے رسول اللہ نے خود تو شعبان کے پورے مہینے اکثر دن روزے رکھے، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک ضابطہ بتا دیا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، فرمایا رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزے مت رکھو۔ فرمایا وہ آدمی رکھ سکتے اللہ رجل کان یصوم، جس آدمی کی عادت ہو شروع سے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے وہ رکھے۔ باقی لوگوں کو حضور نے منع کیا ہے، فرمایا شعبان میں باقی روزے آپ رکھو، پورے مہینے مت رکھو۔ جب رمضان قریب آ جائے ایک دن پہلے 30 شعبان، 29 شعبان، 28 شعبان، مہینہ 29 کا ہے تو 28 29 کو یہ 2 دن روزے مت رکھو۔ مہینہ 30 کا ہے، 29 30 شعبان کے روزے مت رکھو۔ حضور نے منع کیا۔ شفیق پیغمبر ہیں، رؤوف پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ آگے رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، اب رمضان سے پہلے بھی روزے رکھ رہا ہے تو اس کی نشاط ختم ہو جائے گا، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی۔ اور پیغمبر میں تو 30 یا 40 جنتیوں مرد کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے عام مردوں کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اسے رسول اللہ تو قوی ہیں، پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے اوپر شفقت کر کے فرما رہے ہیں تم نے پورے مہینے نہیں رکھنے، آخری 1-2 دن آپ افطار کر لو تاکہ رمضان جب آئے تو رمضان کے استقبال تر و تازگی سے ہو، نشاط سے ہو، رمضان کے روزے رکھنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو ہماری شریعت آسان ہے، اس لیے حضور نے ہمارے لیے آسانی والا راستہ بتا دیا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فرمایا جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے اس کے بعد روزے مت رکھو۔ ایک میں کیا بتایا؟ شعبان کے آخری 1-2 دن روزے مت رکھنا، اور ایک حدیث میں فرمایا آدھی شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے، اور خود رکھ رہے ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے خود رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے حضور کا فعل ہم اس کی پیروی کریں یا حضور کی حدیث کی، حضور کے قول کی؟ یاد رکھو پیغمبر کے ہر فعل کی پیروی نہیں ہو سکتی، پیغمبر کے ہر قول کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے لیے حضور آئیڈیل ہیں تو ہم حضور کے اقوال کی پیروی کریں گے نہ کہ افعال کی، کیونکہ افعال میں سے بعض افعال حضور کے ایسے ہیں جو حضور کی خصوصیت ہے، حضور کی امتی کر نہیں سکتا وہ،
اس لیے ہمارے لیے حضور نے جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد کیا ہے، جو حکم ارشاد فرمایا، تعلیم دی ہے، ہم اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور جو خود حضور نے کر کے کیا ہے، ان میں سے بعض افعال ایسے ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے وہ جائز نہیں ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، ہمارے لیے 4 سے اوپر جائز، فعل تو وہ ہے لیکن ہمیں منع کیا ہے قول سے کہ آپ 4 تک کر سکتے ہو، 4 سے اوپر یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کی۔ ایسے ہی شعبان کے پورے مہینے میں حضور نے خود روزے رکھے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ مجھے اور آپ کو بتایا شعبان عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، نیکیوں والا ہے، لیکن تم نے کتنے روزے رکھنے ہیں؟ فرمائے آدھے۔ کتنے؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے اس کے بعد روزے مت رکھو۔ جب بہت زیادہ رکھنا ہے تو دوسری حدیث سے بتا دیا رکھو، لیکن آخری 1 دن یا 2 دن، مہینہ 29 کا ہے تو 28 29 شعبان کے روزے نہ رکھو، اور مہینہ 30 کا ہے 29 30 کے روزے نہ رکھو۔ فلا تصوموا، پھر روزے نہ رکھو۔ یہ حکم ارشادی ہے، یہ حضور مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ نہ رکھو۔ حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ آج کا ذہن جو ہے نا، وہ ہر حکم میں اس کی لاجک اور اس کی حکمت، اس کا فلسفہ یہ ڈھونڈتے ہیں آج کا نوجوان، کہ یہ کام شریعت نے اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے، تو اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو علماء ربانیین نے حضور کی اس حدیث کے اس ٹکڑے کہ حضور نے جو فرمایا جب شعبان آدھا ہو جائے اس کے بعد تم روزے مت رکھو، اور دوسری حدیث میں کہ شعبان کے آخر میں 1-2 دن روزے نہیں رکھنا، باقی رکھ سکتے ہو، تو منع کیوں کیا؟ ایک وجہ یہ بتائی تاکہ ہم کمزور نہ ہو جائیں۔ کمزور؟ آگے رمضان کے فرض روزے آ رہے ہیں نا، تاکہ رمضان کے لیے ہمارے جسم میں طاقت ہو، پورے مہینے ہم روزے رکھیں، ہم کمزور لوگ ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بستر پہ پڑ جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، پھر فرض روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ اسی حضور نے حکم ارشادی دیا فلا تصوموا، روزے مت رکھو آدھی شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد، یہ مشورے کے طور پہ دیا ہے۔ اسی علماء فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھو، کس ترتیب سے رکھو؟ فرمایا پہلے جو 15 دن ہے، کسی کا بہت شوق ہے تو پہلے 15 دن کے روزے رکھے، پہلے 15 دن کے روزے رکھے، اور اگر کسی کو اس سے بہت زیادہ ہے تو وہ 26 یا 27 دن تک روزے رکھے، پھر حضور کی دوسری حدیث پہ عمل کر کے 28 اور 29 شعبان کے روزے کو نہ رکھے، کیونکہ اس سے ایک خرابی لازم آ رہی ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہو جائے گا ہم کمزور پڑ جائیں گے، دوسرا نقصان یہ ہو جائے گا حضور کے مشورے کو ٹھکرانے والے بن جائیں گے۔ حضور کا مشورہ عام مشورہ نہیں ہے، تو حضور نبی کریم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، تو حضور نبی کریم نے حکم دے دیا کہ نصف شعبان تک روزے رکھو، آخری 2 دن یا آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا رمضان کے آنے پر ہمارا نشاط برقرار رہے گا، تر و تازگی برقرار رہے گی، جسم کے اندر قوت اور طاقت ہماری برقرار رہے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے پورے مہینے روزے رکھیں گے تو ایک خرابی یہ لازم آ جائے گی، فرض روزوں میں ایک طرح کا ظاہری طور پر اضافہ ہو جائے گا، پھر یوں نظر آئے گا کہ ہم نے 2 مہینے روزے رکھ دیے، حالانکہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ فرض ہے، 30 دن یا 29 دن، مہینہ 30 کا ہے تو 30 دن، اور مہینہ 29 کا ہے 29 دن۔ اب اگر رمضان سے پہلے 29 یا 30 شعبان کا نفلی روزہ بھی رکھ دیا تو میرے اور آپ کے روزے 29 30 نہیں ہو جائیں گے، 31 یا 32 ہو جائیں گے۔ تو یہ ظاہری طور پہ روزے کے اس فرض حکم میں اضافہ ہو جائے گا، شریعت اس سے منع کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے لیے شریعت آسانی بھی ڈھونڈ رہی ہے کہ ہماری شریعت نہ بہت نرم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے۔ حضور نے درمیانہ حکم دیا مسلمانوں کہ آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ اس کا الٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے
آدھے شعبان سے پہلے کو روزے رکھنا جائز ہے. روزے رکھنا جس سے منع کی اس کا الٹ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. گویا پہلے 15 دن روزے رکھو. فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان آنے پر تمہارے چکر نہیں آئیں گے، تمہیں موت نہیں پڑے گی کہ پھر آگے رمضان. روزے کیسے رکھیں؟ نسوار ڈالنے والا آدمی سر پکڑ کے یہ نہیں کہے گا میرا سر چکرا رہا ہے، کیونکہ نفلی روزے شعبان کی ابتدا میں اس نے اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن یا 15 دن اس نے رکھے ہیں. اس کی خوب مشق ہو گئی ہے، پریکٹس ہو گئی ہے. تو ہماری شریعت میں اعتدال ہے. حضور نے اعتدال والا حکم دیا کہ آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اس سے پہلے رکھ سکتے ہو. ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان آنے پر ہماری بھرپور تیاری ہو اور ہم فرض روزے اچھی طرح رکھنے والے ہو جائیں. اور شعبان کے آخری نصف کا منع کر کے بتا دیا تاکہ سختی نہ ہو جائے، ہمارے اوپر مشقت نہ پڑ جائے، مشکل نہ پڑ جائے، ورنہ رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی شریعت کی آسانی کے لیے ایک ضابطہ اور بیان کیا. رمضان آ رہا ہے نا، حضور نے کیا فرمایا؟ رمضان کے مہینے میں صبح سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کرو اور افطار جلدی کرو. کیا مطلب؟ یعنی صبح صادق جب صبح ہو رہی ہو اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے آپ سحری کر لو. 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے سحری مت کرو، اور مغرب کو جب سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر لو. یہ حکم حضور نے کیوں دیا؟ کہ ہمارے نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت آسان ہے، وہ شریعت آسان ہے، اور اس شریعت میں آسانی ہے. اگر روزہ ہم صبح جلدی سحری کر لیں گے، شام کو افطاری تاخیر سے کریں گے، تو ہمارا روزہ 12 گھنٹے کے بجائے کسی کا 13 گھنٹے کا ہو جائے گا، کسی کا 12.5 گھنٹے کا، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے کم. تو حضور نے آسانی کے لیے حکم کیا دیا؟ سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے متعلق بتا دیا، شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہو، رکھنا چاہیے بھی، اور آخری 15 دنوں میں مت رکھو تاکہ مشقت بھی نہ ہو، آسانی ہو جائے. یہ تو شعبان کے متعلق حضور نبی کریم کا فعل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زنی میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے. اس مہینے کا ادب بھی میں نے اور آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. جہاں پہ اس مہینے کے مقام، مرتبہ، درجہ و فضیلت ہے، وہیں پہ یاد رکھو مسلمانوں، جیسے مقدس مقام اور جگہ اس میں کیے جانے والی نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس مکان میں کیے جانے والے گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، سزا بھی زیادہ ہے. چوری ہے، ایک بازار سے کرتا ہے، ایک مسجد کے محراب سے کرتا ہے. بتاؤ کون سی چوری کا جرم بڑا ہے؟ مسجد والی نا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بازار میں، ایک مسجد میں بولتا ہے، گناہ کس کا زیادہ ہے؟ مسجد میں. ایک آدمی نماز گھر میں پڑھتا ہے، دکان میں پڑھتا ہے، اور ایک آ کر مسجد میں پڑھتا ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ ایک آدمی عام مسجد میں نہیں پڑھتا، جامعہ مسجد میں پڑھتا ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ اور ایک آدمی عام مسجد، جامعہ مسجد میں نہیں پڑھتا، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ ایک آدمی مسجد نبوی میں نہیں، مسجد حرام میں، بیت اللہ کے سائے میں پڑھتا ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ جیسے مقدس مقام جس کا درجہ جتنا بڑا ہے اس میں نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ایسی اس میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے فضیلت والے اوقات میں، عظمت والے زمانے میں نیکی بڑھ جاتی ہے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. تو حضور نے بتایا نا کہ شعبان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. تو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، یہاں مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں ایک گناہ 700 گنا بڑھ جائے گا. چوری کرو گے ویسے عام مہینوں میں ایک چوری اس کی سزا ہوگی، شعبان کے مہینے میں چوری کرو گے 700 گنا
چوری کا جرم بڑھ جائے گا. جہاں پہ 1 روپیہ دینے کا ثواب 700 گنا بڑھے گا، وہاں پہ ایک چوری کا وبال اور سزا بھی 700 گنا بڑھ جائے گی. اس لیے جمعے کی وساطت سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس مہینے میں نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتے، فرض نماز کم از کم نہیں چھوٹنے چاہیے. فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے والے ہوں، صبح کے وقت مسجدوں میں آئیں، عشاء کو آئیں، ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری تیاری ہو جائے. اور دوسری بات، اس مہینے میں شعبان ہی سے گناہوں سے مکمل اپنے آپ کو بچائیں، مکمل بچائیں، گناہ سے بچائیں. دکاندار دکان میں بیٹھے ہوئے جھوٹ سے بچیں، کم ناپ تول سے بچیں، 2 نمبر چیز بیچنے سے بچیں، فراڈ سے بچیں، اس طرح راستے پہ جاتے ہوئے بدنظری سے بچیں، اس طرح گالم گلوچ سے بچیں، اس طرح جو ہے نا ہر قسم کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں تاکہ رمضان آنے پر ہم صاف ستھرے ہو کر رمضان کا استقبال کریں، صاف ستھرے ہو کر رمضان کا استقبال کریں. تیسرا ادب اس شعبان کا میں یہ بتا رہا ہوں، اس مہینے ہی سے اپنے روٹھے ہوئے رب کے سامنے آنسو بہانے شروع کر دو، آنسو بہانے شروع کر دو، کیونکہ اسی مہینے میں شعبان میں 15 شعبان کی رات آ رہی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا، جس میں قبیلہ کلب کے بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. لیکن کچھ بدبختوں کی بخشش اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی اور رمضان میں بھی نہیں ہوگی. وہ کون سے ہیں؟ اگر وہ گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں تو توبہ کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں تاکہ شب برات میں ہماری برات ہو جائے اور پھر رمضان میں ہو جائے، پھر لیلۃ القدر میں ہو جائے. یہ وہ نافرمان ہیں جن کی بخشش کسی بھی مقدس رات اور دن میں نہیں ہوتی. کون سے ہیں؟ اس میں پہلا مجرم مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب جاننے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل سارے اختیارات کا مالک ماننے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو علم ما کان و ما یکون، ماضی کے سارا علم اور قیامت تک کی ساری چیزوں کے علم عالم الغیب جاننے والا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر و ناظر جاننے والا. ان عقائد والا آدمی یہ مشرک ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے، کوئی نبی کو کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو کر رہا ہے. ہم انبیاء کے بھی عاشق ہیں، نبیوں کے بھی عاشق ہیں، اولیاء اللہ کے بھی عاشق ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا مقام ہے، اللہ کے مقام پہ پیغمبروں کو مت بٹھاؤ، اور پیغمبروں کے مقام پہ صحابہ کو، اور صحابہ کے مقام پہ اولیاء اللہ کو. ہر ایک کا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے، کسی کے مقام کو بڑھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے مقام اور درجے کو گھٹانا بھی ٹھیک نہیں ہے. گستاخی نہیں کرنی، مشرک بھی نہیں بننا. اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، نہ ہی شب برات میں، نہ ہی لیلۃ القدر میں، نہ ہی رمضان المبارک میں. اس لیے اگر کوئی ان گناہوں میں ملوث ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو غور سے سنیے میری یہ بات. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اسی شرک کے گناہ سے توبہ کرنی ہے. دوسرا وہ گناہ جس میں آج تقریباً 98-99% لوگ ملوث ہیں، کیا ان پڑھ، کیا پڑھے لکھے، کیا مذہبی پیشوا، کیا غیر مذہبی، سبھی ہم اس تالاب میں ننگے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے؟ کینہ اور حسد. کینہ اور حسد، کینہ پرور اور حاسد کی بخشش نہ ہی شب برات میں ہوگی، نہ لیلۃ القدر میں ہوگی. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نعمت میں دیکھ کر اس سے اس نعمت کی چھن جانے کی آرزو کرنے کو حسد کہتے ہیں. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور آپ اندر دل سے جلتے ہو کہ مجھے یہ دولت ملے یا نہ ملے لیکن اس کا خسارہ ہو جائے. کسی کی اولاد نیک ہے تو آپ جلتے، اس کی اولاد نیک کیوں ہے، اس کی اولاد نافرمان ہو جائے، میری جیسی کیسی ہے. اس سے حسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور حسد وہ گناہ ہے، حضور نے فرمایا یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. کوئی بڑا حاجی ہے، بڑا مولوی ہے،
بڑا جو ہے نا وہ نیکوکار ہے، صدقے کرنے والا، خیرات کرنے والا، پہاڑ نیکیوں کے، دل میں حسد ہے، اس کے حسد کی چنگاریاں جل رہی ہیں، کینہ ہے دل میں، بھائی کا بھائی سے ہے، بھائی کا بہن سے ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے ہے، بیوی کا خاوند سے، خاوند کا بیوی سے، رشتہ داروں سے، کسی سے بھی ہے۔ اس حسد کی بیماری والے کو اللہ جل شانہ لیلۃ القدر اور شب برات میں نہیں بخشیں گے، اور یہ بیماری ہم میں سے ہے۔ اب بیماری ہر آدمی دیکھے ہے نہیں میرے اندر، اس کا ٹیسٹ میں بتاتا ہوں، اس کا زبردست ٹیسٹ یہ ہے۔ آپ دیکھو آپ کے چچا زاد، اگر ان پہ اللہ کا فضل ہے، ان کو اللہ دولت دے رہا ہے، دنیاوی عزتیں دے رہا ہے، دینی عزتیں دے رہا ہے، آپ خوش ہوتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو یا بد دعائیں کرتے ہو؟ آپ کے ماتھے پہ خود گراف بنے گا ان کی خوشی پہ، اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کے اندر حسد نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ تعریف میں مزید 2 بول بولتے ہو، نہ کہ ان کی تعریف سن کر برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا آپ کے اندر حسد ہے، کینہ ہے۔ جس کے ساتھ آپ کی مزاجی مناسبت نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اپنے دل سے پوچھو اس کی ترقی پہ، اس کے اوپر اللہ کے انعامات پہ آپ اگر خوش ہیں تو الحمدللہ کہو، آپ کا دل پاک ہے، کینہ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، جل رہے ہو، اندر انگارے اٹھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ حسد ہے، سمجھ جاؤ، نہ ہی شب برات میں بخشے جاؤ گے، نہ اس کا علاج بھی میں بتا دیتا ہوں۔ صرف بیماری نہیں، بیماری کے بعد اس کا علاج، اس کا کیپسول، اس کی دوائی بھی دے رہا ہوں، دوائی اس کی ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے۔ ایک علاج اس کا یہ ہے، جس کے ساتھ آپ کو حسد کینہ ہے نا، جب بھی راستے میں ملے اس کو سلام کیا کرو، اس کو کیا کیا کرو؟ سلام میں پہل کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، خون کے آنسو بہیں گے، آپ اسے دعا دے رہے ہو۔ دوسرا علاج یہ ہے، اس کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، وقتاً فوقتاً اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دو۔ گفٹ دینے سے آپ کے دل سے نفرت، بغض، حسد، کینہ ختم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے، اس کی دعوت کر لو، اپنے گھر میں اسے کھانا کھلاؤ، اس کے گھر میں وقتاً فوقتاً آتے جایا کرو، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ چوتھا علاج یہ ہے، نماز میں جس صف میں وہ کھڑا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ اور پانچواں علاج یہ ہے، رات کو تہجد کی نماز میں اٹھو، اس کے بعد اللہ کے سامنے رویا کرو، یا اللہ میرا دل اس سے صاف کر دیجئے۔ اور جس وجہ سے آپ جلتے ہو نا کہ اس کے پاس دولت زیادہ کیوں ہے، اس کی عزت زیادہ کیوں ہے، تو اس کے مخالف دعا مانگو، یا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے، اس کی دولت میں اضافہ کر دے، اس کی اولاد کو مزید نیک کر دے، معاشرے میں اس کی وقت کو بڑھا دے۔ آپ کے جگر کے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، لیکن ایک دن آئے گا آپ اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اس بیمار کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شعبان کی آج یکم ہے، تو شرک سے توبہ کرنا ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لگائی بجائی کرنے والے یہ آج ہمارے معاشرے بہت ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے مسلمانوں، آخری بات بتا رہا ہوں، دعائیں مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہے۔ اسی مہینے سے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اتنی دعائیں مانگو، اتنی دعائیں، آپ کے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہیں، اللہ رب العزت اس مہینے سے ہی اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کی، تو میں نے اور آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور والدین خصوصاً، آج لوگ پریشان ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی میری معاشی حالت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میری نوکری نہیں لگ رہی، کوئی کہتا ہے میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ایک اور گناہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، اس گناہگار کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ تو اگر آپ نے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے میری دعا میں وہ پاور نہیں ہے، کسی آستانے والے، کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب، اس کی دعا میں وہ پاور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے پاورفل، طاقتور دعا ماں کی اپنے بچے کے حق میں ہوتی ہے، باپ کے اپنے بچے کی حق میں ہوتی ہے۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ
چاہے جتنے گناہگار ہیں، گناہگار اللہ کے ہیں، آپ کا قبلہ کعبہ ہیں، آج سے جا کے ان کے پاؤں کو پکڑو، روٹھے ہوئے ماں باپ کو بنا لو، ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے، ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب بھی جاؤ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا، وہ بھی مقبول۔ آج لوگ لاکھوں روپے لگا کر عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بیت اللہ ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی خون کے آنسو رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، اور پھر یہ چاہے رمضان یا شب برات میں جتنے خیرات کرے، جتنے حلوے پکائے کھلائے، جتنے تہجدیں پڑھے، نیکیاں کرے، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ ان گزارشات اور ان ہدایات کی روشنی میں آپ حضرات نے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔